اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ان کا سارا کھیل پکڑا گیا ہے دونوں چلاکوں کا۔ چلاک بندہ چلاکی میں کچھ نہ کچھ غلطی کر دیتا ہے، اور ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے۔ فجر کے ٹائم سیز فائر آیا، ٹھیک ہے، آپشن۔ شہباز شریف نے فوراً کہا، کابینہ سے نہیں پوچھا، میٹنگ نہیں کی، پارلیمنٹ کے کوئی بات نہیں ہوئی، ایگزیکٹو آرڈر دیا کہ جی سیز فائر پہ بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد 12 گھنٹے بعد فجر کے بھارت نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا، سندھ میں حملہ کیا، پنجاب میں حملہ کیا، جگہ جگہ انہوں نے حملے کی، ہمارے اسکواڈرن لیڈر کو شہید کیا، ہمارے باقی ایئر مین جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے ایئر بیس پہ ان کو شہید کیا گیا، کئی اور جوان شہید ہوئے۔ کچھ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ فجر کے ٹائم نہاتے ہوئے شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد بھارت اینٹ سے اینٹ بجا گیا ہماری، ہم نے جواب نہیں دیا، بس سیز فائر مان لیا۔ اب یہاں سے سوچیں، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر بھارت مانگ رہا ہو اور بھارت یہ آپ ہاں کر دیں، ہم فجر کے ٹائم ہاں کر دیں بھارت کو سیز فائر کی، اور بھارت شام کو حملہ کیوں کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سمپل سوال ہے۔ خدا کا خوف کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے میزائل جو وہاں گئے، بھارت کا تگڑا سسٹم ہے S-400 اور ان کی جو ٹرپل لیئر سسٹم ہے، اس نے پاکستان کے میزائلوں کو روکا۔ یہ سارے عالمی جرائد آپ کو بتائیں گے کہ یہی بات ہے، اور آپ AI سے بھی فوراً کر کے دیکھ لیں کہ جی عالمی جریدے کیا بول رہے ہیں، ایکسپرٹس کیا بول رہے ہیں، وہ آپ کو یہی بات بتائیں گا۔ کوئی نقصان ہم نے نہیں پہنچایا ان کو، ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس نہیں۔ اگر اور 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جس قسم کی ایکوریٹ سٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر سٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ سٹرائکس ہر 6 8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے، اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جانا تھا۔ دوستوں، سیز فائر کے بعد پاکستان نے بڑی کوشش کی اپنی عوام کے ساتھ ہی پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی۔ سیز فائر کے ترنت بعد ہی پاکستان نے اپنی جیت کی گھوشنا کر دی تھی اور پورے پاکستان میں عید منائی جانے لگی تھی، لیکن امریکہ سے آئی ایک رپورٹ میں پورے پاکستانیوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اس رپورٹ میں انڈائریکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے پرخچے اڑا دیے ہیں، جبکہ پاکستان بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ پایا ہے۔ دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں۔ ہوا یہ کہ موہت پیرزادہ، جو کہ میرا خیال ہے امریکہ میں یا UK میں ہے اس وقت، اور UK میں آئی تھنک سو، انہوں نے ایک شو کیا جس میں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پر تبصرہ کیا، کامنٹ کیا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہے، اس میں دھڑا دھڑ بہت ساری رپورٹس پیش کی ہیں اور بہت انہوں نے آرٹیکلس لکھے ہیں، اس کے اوپر رپورٹس آتی رہی، ہم آپ تک پہنچاتی بھی رہے کچھ رپورٹس۔ اب ایک نئی رپورٹ جو آئی اس کے اوپر موہت پیرزادہ نے بات کی، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان ٹاکڈ بگ بٹ سیٹلائٹ امیجری شوز۔ اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان نے کلیم تو بہت کیے ہیں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے، ہٹ کرنے کے، لیکن جو سیٹلائٹ امیجز ہیں میکسر ٹیکنالوجیز کے اور پلانٹ لیب کے، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی ہندوستان نے جو مسل سٹرائکس کی ہیں پاکستان کے اندر، دو تین قسم کے انہوں نے مسلز یوز کیے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے میرا خیال اسکیلپ یوز کیے جو فرینچ ٹائپ کے تھے، جو ایئر ٹو گراؤنڈ تھے، جس میں انہوں نے 24 مقامات کو ہٹ کیا، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، بہاولپور کے اندر، مریدکے میں، اور وہ سارے جو ہیں جن جن بلڈنگز پہ ان کو جا کے لگنا تھا، اسکیلپ ایکوریٹلی جا کے انہوں نے ہٹ کیا اور ہم کچھ بھی نہیں روک سکے۔ اس کے بعد انہوں نے براموز یوز کیے جو رشین اور انڈین تعاون سے، اشتراک سے بنے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ مارنا چاہتے تھے خاصا پریسائزلی انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اور پاکستان نے کسی قسم کے سیٹلائٹ امیجز نہیں دکھائے، جبکہ ہندوستان کی آرمی، ایئر فورس وغیرہ نے اپنی بریفنگز میں وہ سیٹلائٹ امیجز دکھائے ہیں۔ بہرحال نیو یارک ٹائمز ڈڈ ناٹ ریلائی اپون دو سیٹلائٹ امیجز، انہوں نے اپنے سیٹلائٹ امیجز لے کے اپنی اسٹوری میں دکھائے ہیں، اور وہ میں نے دیکھے ہیں بہت غور سے۔ اور سیٹلائٹ امیج دکھاتے ہیں کہ بلہاری جو ہے، جہاں F-16 ہوتے ہیں، جو کراچی سے کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر 100 میل دور ہے،
وہاں پر انہوں نے جس ہینگر کو نشانہ بنایا انہوں نے پہلے کا امیج دکھایا ہے، حملے سے پہلے کا اور حملے کے بعد کا، اور وہ ہینگر کا ایک حصہ جو ہے بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی دکھایا انہوں نے کہ بلڈنگ کیسے ڈیمیج ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے جو رحیم یار خان میں حملہ ہے وہ بھی دکھایا۔ تو جہاں جہاں انہوں نے 3 یا 4 امیجز انہوں نے دکھائے ہیں جہاں رن ویز جو ہیں وہ انٹرپٹ ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان سائڈ سے نہ تو کوئی دکھائے گئے ہیں سیٹلائٹ امیجز، اور پھر انہوں نے ادھم پور کے ایئرپورٹ پہ جہاں پاکستان نے کہا کہ ہم نے سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا ہے، سارے ناکارہ بنا دیے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ تھی، میں بھی دہراتا رہا ہوں پاکستان کے پیچھے پیچھے، وہ انہوں نے دکھایا کہ ادھم ایئرپورٹ کے پہلے کے امیج اور بعد کے امیج ہیں 12-13 مئی کے، اور ادھم ایئرپورٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان اس کے رن وے کو نہیں پہنچا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو میزائل مارے ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہوا، وہ ایکوریٹ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ کمپلین پہلے بھی تھی کہ میزائل ہمارے ایکوریٹ نہیں ہیں، تو اسے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ وہ بیسکلی سچ ہے جس کو بولنے پہ یہاں پہ ہمارے یہاں سائبر کرائم کے الزام جو ہے لگ جاتے ہیں۔ اس کی باٹم لائن کیا ہے سارے انالیسس؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں امریکہ نے یہ سیز فائر کر کے دلایا ہے، ہندوستان کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے، ہم نے دھمکی ان کو کنوے کر دی، جب ہم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی ہم نے ان کو کنوے بھی کر دیا ہوگا کہ جناب ہم تو بڑے سخت انڈر پریشر ہیں، ہم نیوکلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا، لیکن نظر یہی آ رہا ہے۔ اور دوسرا ان کو ٹریڈ کی دھمکی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تن بدن میں غصہ پایا جاتا ہے، ان کو لگتا یہ ہے، اور وہ نریندر مودی پہ غصہ نکل رہا ہے، اور ٹرمپ کے خلاف بھی بہت زیادہ غصہ نکل رہا ہے، ٹرمپ کی بڑی گالی گلوچ ہو رہی ہے ہندوستان، بیکاز ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ روکا جاتا 2 دن 3 دن ہم اور اسی قسم کی اسٹرائکس جاری رکھتے تو ہم پاکستان کا دماغ جو ہے سیدھا کر دیتے پاکستان کی ملٹری کا۔ دس از واٹ، اگر آپ پڑھیں ہندوستان کے اخبارات، آئی ڈونٹ نو پاکستان کے اندر ہندوستان کے اخبارات پڑھنے ممکن ہے، ان کے ٹویٹ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے، تو آپ کو ان کے ٹھیک ٹھاک آئیڈیا جو ہے ان کا ملتا ہے۔ فون سے برہما چلانی ان کے ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ایک تھنک ٹینکر ہیں، جن کا آئیڈیا یہ ہے کہ یا تو نریندر مودی کو یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور چیزوں سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور اگر جنگ کی تھی تو پھر اس کو اپنی لاجک پہ، اپنی ٹائمنگ پہ اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں آ کے سیز فائر کیا ہے، اس سے ہندوستان کی ساکھ کو اور اس کے امپیکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اگر یہ 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جس قسم کی ایکوریٹ اسٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر اسٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ اسٹرائکس ہر 6-8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے، اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جانا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم پریکٹس کر رہے تھے کہ ہم موٹر وے سے بھی اسلام آباد لاہور کے درمیان اڑا سکتے ہیں، شاید پشاور اسلام آباد کو بھی استعمال کر سکتے ہوتے، لیکن تو کیا انڈیا کے براموز میسلز جو ہیں وہ ہماری موٹر ویز پہ بھی جگہ جگہ شگاف نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج کرائسس فار پاکستان، جس میں امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو اس میں سے بیل آؤٹ کیا ہے، اور اس میں سے یہ غلط مطلب اب نہیں نکالنا چاہیے، اور میرا خیال ہے نکال بھی نہیں رہے ہوں گے۔ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، پھدو بنانے کے لیے اور قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، اندر آپ کو حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار امریکہ کو بھی یوز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ بار بار نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہ بہت دیر تک ہندوستان کے اندر کوئی ہمارے ریلیٹڈ جو ہے گند نہیں ہوگا، کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں، اب وہ خود پیدا کر لیں، اگر وہ خود کوئی کل کوئی چیز پیدا کر لیں ہمیں ٹھوکنے کے لیے، سزا سنانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سائڈ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اور کہانی اور سنائی جا رہی ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ اور ہے۔ I'm sorry to say کہ آپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے نا، یہی سائبر کرائم ہے، اور حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حقیقتوں کو سمجھ کے زندہ رہیں، اسی میں آپ سب کا فائدہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی مائنڈ میں رکھ لیں کہ 1971 کی جنگ جب ختم ہوئی، ایسٹ پاکستان تو چلا گیا تھا، تقریباً 15 سے 17 ہزار کلومیٹر کی پاکستانی ویسٹ پاکستان کی ٹیریٹری بھی ہندوستان کی فوجوں کے کنٹرول میں تھی۔ حالانکہ ویسٹ پاکستان میں ہم نے ان پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے جوابی حملہ کیا۔ They didn't start the war on ویسٹ پاکستان، ہم نے کیا تھا ایسٹ پاکستان میں پریشر ریلیف کرنے۔ جنگ ختم ہوئی تو ہمارے 15 سے 17 ہزار کلومیٹر ان کے پاس تھے۔ امریکہ نے، نکسن ایڈمنسٹریشن نے اندرا گاندھی کی حکومت کو یہ باور کروا دیا ہوا تھا، ہسٹوریکل کتابیں پڑھیں، کہ ہینڈز آف ویسٹ پاکستان۔ ادروائز اس وقت ہم نے کیا لڑنا تھا ویسٹ پاکستان میں۔ بہرحال جب جنگ بندی ہوئی اور شملہ وغیرہ ہوا تو ہندوستان نے ہمارے یہ ساری زمین کچھ 700-800 کلومیٹر انہوں نے واپس نہیں کیے تھے، باقی یہ 15 سے 17 ہزار کلومیٹر انہوں نے ہمارے واپس کر دیے تھے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کا خاص۔ اب موید پیرزادہ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو اس طرح کوٹ کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ جو دونوں طرف کے وار ہوئی ہے اس میں انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے جو حملے وہاں پر کیے ہیں اس سے انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، بلکہ جو ادھم پور کی ایئر بیس دکھائی جا رہی تھی کہ وہاں پر اتنی تباہی ہو گئی، تو وہ بھی کوئی تباہی اس کے اندر نظر نہیں آتی، کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ جو امیجز، سیٹلائٹ امیجز پیش کیے جاتے ہیں کسی بھی وار کے بعد یا اس دوران کہ دونوں کنٹریز کی طرف سے، اس میں انڈیا کی طرف سے تو آ رہے ہیں امیجز، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی امیجز نہیں دکھائے جا رہے کہ کہاں پر
पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरज़ादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, अमन नूरानी, मोहित पीरज़ादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर हैं, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया अब, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरज़ादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात ये है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नज़र भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव दी पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फ़ौज के, जो पीटीआई के जो फर्ज सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फ़ौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है इस फौज की वजह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताया, और ऐसा है भी, ये गलत नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि वाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि 36 मिनट्स पहले की है, जिसमें बताते हैं कि वाई देयर इज़ नो बैटलफील्ड सोल्यूशन टू इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान प्रॉब्लम। फिर एक और उनकी ओपिनियन आया, न्यूक्लियर वॉर अवॉइडेड अगेन बट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। फिर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट लिखता है जिसमें कहते हैं कि 7 डेज पहले की, द डेंजर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ नॉट गॉन अवे। ये और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक ये भी रिपोर्ट है जिस पर मोहित पीरज़ादा ने बात की और इसके ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो भाई बात ये है कि इसको आप या तो रिजेक्ट कर दें, वो वाली इमेजेस पेश कर दें, अगर किसी को कोई एतराज़ है। मेरा कहने का मकसद ये है, वरना ये है कि वो तो करेंगे, रिपोर्ट तो होता रहेगा, सब कुछ हर जगह पे रिपोर्ट होता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो धड़ाधड़ मोहित पीरज़ादा की ये वाले चलाया और वो तो वायरल